بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کا ایسا عبرتناک ترین واقعہ پیش کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں قانون سب کے لیے برابر ہے اور اسلامی قانون سے کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ، کوئی وزیر بالاتر نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک یہودی کی۔ واقعہ کا مختصراً پس منظر یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ذرہ تھا جو مختلف جنگوں کے موقع پر علی رضی اللہ تعالی عنہ استعمال کرتے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ ذرہ کہیں گم ہو گیا۔ بہت عرصہ بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ذرہ ایک یہودی کے پاس دیکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے عرض کیا کہ یہ میرا ذرہ ہے، نہ یہ میں نے کسی کو ہبہ کیا ہے، نہ کسی کو دیا ہے، اور نہ میں نے کسی کو یہ فروخت کیا ہے، لہذا آپ کو میرا ذرہ جہاں سے بھی ملا ہے آپ مجھے یہ واپس کر دیں۔ لیکن یہودی کسی بھی طریقے سے وہ ذرہ واپس کرنے کو تیار نہیں تھا۔ علی رضی اللہ عنہ خود خلیفہ تھے، لیکن ایسے فیصلے وہ خود نہیں کرتے تھے، اور یہی تاریخ اسلام کا سب سے بہترین طریقہ ہے جس میں بادشاہ وقت خود فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ جج، وہ قاضی القضات، وہ چیف جسٹس ہی سے فیصلے کرا دیتا ہے۔ لہذا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فیصلہ قاضی وقت، چیف جسٹس قاضی شریح کے پاس لے گیا، اور قاضی شریح رحمہ اللہ تعالیٰ کو عرض کیا کہ فلاں یہودی کے ساتھ میرا ذرہ ہے، نہ میں نے یہ فروخت کیا ہے، نہ میں نے کسی کو ہبہ دیا ہے، لہذا میرا ذرہ اس سے واپس لیا جائے۔ قاضی شریح نے یہودی کو بلایا اور یہودی کو عرض کیا کہ یہ ذرہ کس کا ہے۔ بہرحال یہودی نے اس پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا ذرہ ہے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسے مسئلے میں گواہ پیش کرنا ضروری تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کو عرض کیا گیا کہ آپ گواہ پیش کر لیں کہ آپ کا ذرہ ہے۔ انہوں نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے ایک غلام کو بطور گواہ پیش کر دیے، لیکن قاضی شریح نے جواباً عرض کیا کہ یا علی، آپ کو یاد ہونا چاہیے اسلام میں بیٹے اور غلام کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی۔ بہرحال فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا، اور یہودی حیران رہ گیا کہ میں ایک غیر مسلم بندہ ہوں اور یہ بادشاہ وقت ہے، اس کے باوجود قاضی القضات، چیف جسٹس نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ یہودی یہ جانتا تھا کہ یہ ذرہ میرا نہیں ہے، لیکن نہ بادشاہ وقت پر دباؤ ڈالا گیا، نہ اس سے زبردستی فیصلہ کرایا گیا۔ بہرحال یہودی متاثر ہوا اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہی اسلام کی خوش اسلوبی ہے، یہی اسلام کی اصل فطرت ہے جس میں ہر کوئی برابر ہے، نہ بادشاہ وقت کے لیے کوئی رعایت ہے، نہ کافر اور غیر مسلم پر کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور نہ بادشاہ وقت کے لیے ایک غیر مسلم کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کہیں ایک غریب نے کسی مالدار سے اپنا مقدمہ جیتا ہو۔ جج بھی جانتا ہے، وکیل بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں کہ فلاں غریب یہ اسی کا حق ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے، لیکن غلط قوانین کی وجہ سے ایسی حالات میں غریب کی بجائے امیروں کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، بلکہ دباؤ اور ایسی طریقوں پر چیف جسٹس اور ججوں سے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔